الرحیم۔ اللہ تعالی نے حسن کو پیدا فرمایا، اور حسن کے متعلق لوگ جو تصور رکھتے ہیں وہ احساس اور جو حقیقت میں حسن ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ حسن در حقیقت اظہار کا دوسرا نام ہے، اور حسن اس کا تعلق مجموعی طور پہ انسانی زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ اور انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں حسن کی کارفرمائی نہ ہو۔ سماعت کا حسن اپنا ہے، گفتگو کا حسن اپنا ہے، جسم کی خوبصورتی اپنی ہے، اور روح کا حسن اپنا ہے۔ اور انسان اس کا اتنا عادی ہے کہ اس کی زندگی جتنی بھی طویل ہو جائے، اس کی نظر حسن سے بھرتی نہیں۔ اور بار بار دیکھتا ہے، بار بار سنتا ہے، اس کے باوجود طلب باقی رہتی ہے، اس لیے کہ حسن نام ہے اظہار کا۔ اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو اپنے ناظر کو اس سطح تک پاگل اور دیوانہ کر دیتا ہے جس سطح تک دیکھنے والے کو ادراک ہوتا ہے۔ اس لیے جس انسان کو حسن کا ادراک ہوتا ہے وہ اظہار نہ ہونے کے باوجود سمجھ جاتا ہے کہ اس سمندر کی تہ میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ لتا ہندوستان کی بہت مشہور گانے والی،
معلوم نہیں اب بھی زندہ ہے کہ نہیں، لیکن ایک مرتبہ اس نے ایسا جملہ کہا جسے پڑھ کے اس کی سوچ کی سطح کا اندازہ ہوتا تھا کہ کتنی بلند ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ موسیقی کا فن جو حاصل کیا ہے تو آپ کس سے متاثر ہوئیں؟ تو لتا نے کہا کہ بڑے حضرت جو تھے غلام علی خان صاحب، میں ان کی پیروکار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی آواز بڑے حضرت جو تھے غلام علی خان ان سے زیادہ خوبصورت ہے، اور آپ ان سے بڑھ گئی ہیں اس میں، تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے استاد پیچھے رہ گئے؟ اب اس کا جواب سننے کا ہے۔ اس نے کہا کہ بڑے حضرت کی آواز جو تھی اور جب وہ گاتے تھے تو بات آواز کی نہیں ہے جو گلے سے نکلتی ہے، بات پاکیزہ سوچ کی ہے۔ حضرت کی پاکیزہ سوچ کا اثر ان کے گانے پر پڑتا تھا، آواز پر پڑتا تھا، اور یقیناً میں اتنی پاکیزہ سوچ میں اب تک وہاں نہیں پہنچی۔ یہ کمال کا جملہ لتا نے کہا۔ اس کے سارے الفاظ نہیں ہیں لیکن مفہوم یہی بنتا ہے، آپ کہیں پڑھیں گے تو اس نے پٹیالہ کی ان لوگوں کی تعریف کی کہ وہ جو پاکیزہ سوچ تھی وہ اثر انداز ہوئی ان کے کلام پہ، ان کی آواز پہ۔ تو حسن کا جو ادراک ہوتا ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ لوگوں سے تعریف سننے کے بعد وہ اس درجے تک پہنچے۔ یہ نور جہان گاتی رہیں اور ان کا اردو میں گانا ایسے ہی ہے بعض جگہوں پہ جیسے لتا سے کوئی کہتا کہ پشتو میں گاؤ۔ الفاظ کے مخارج اور ادائیگی ایسی کھٹکتی ہے، اور پنجابی میں وہ جو گاتی ہیں کمال ہے، یعنی اس فن کا کہ ان کا کوئی دوسرا ثانی نہیں۔ ان سے ذرا سا پہلے روشن آرا بیگم تھی، اور روشن آرا بیگم بدصورتی کی جتنی شرائط آپ لکھ لیں سب پر پوری اترتی تھی۔ جو مرضی شرط لگائیں، اپنی مثال آپ تھی۔ مگر جب وہ گاتی تھی
تو ہم نے موسیقی کا علم پڑھا کہ ہے کیا چیز. عروض اصل میں جب پڑھاتے ہیں اردو ادب میں بھی عربی میں بھی، اور بہر جب نکالنی ہوتی ہے شعر کی، تو اس میں علم موسیقی بھی کچھ کچھ کام آتا ہے. تو جب پڑھا دو چار لفظ اپنے نفس کی گندگی سے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حیا آتی ہے. تو یہ جو روشن آرا بیگم اس فن میں اس درجے تک پہنچی تھی کہ نور جہان کا ایک انٹرویو پڑھا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے ان کے تعلقات، تو اس نے کیسی پتے کی بات کہی. اس نے کہا لوگ میری تعریف کرتے ہیں، ایک دنیا میرے پڑھنے کی دیوانی ہے، لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ میں ان کی مرید ہوں، اگر وہ فرما دیں کہ میں ان کی مریدنی ہوں، تو اس سے بڑی سند مجھے کوئی نہیں دے سکتا. کیونکہ وہ جانتی تھی نا کہ جس فن میں میرا سکہ جمع ہوا ہے اور لوہا مانتے ہیں جس میں، اس فن میں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ میری مریدنی ہے تو بات پوری ہوگی. اس لیے حسن ایسے نہیں ہوتا کہ دیکھنے والے کی آنکھ پہ ہی منحصر ہو اور سننے والے کی سماعت پہ منحصر ہو. وہ ایسی چیز ہے جس کا ادراک کیا جاتا ہے، اور جس آدمی کو جتنا ادراک اس چیز کا ہوتا جاتا ہے، اس کی جمالیاتی ذوق اور جمال کی حس اتنی ہی زیادہ قرب خداوندی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے دو باتیں ہیں. انسان فضول خرچی کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچ لوگ کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں. اور بدترین فضول خرچی کرتا ہے نگاہ کی. جب وہ حسن کو اپنی سطح پر لانا چاہتا ہے کہ وہ اتنا گرے کہ میری سطح پر آئے، بہترین اور خوبصورت ترین شکل دیکھتا ہے. حکمران خاص طور پہ یہ اب تک جتنے آئے ان میں یہ آخری شیطان مشرف پرویز، بہت ہی بے حیا آدمی. حسن اترے اور میری سطح تک آئے اور میں اسے نکاح کی قید میں لے آؤں. انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، وہ اس سے بھی مستثنا تھے. یعنی اگر فرض کر لو پرویز مشرف انسانوں میں آئے تو لوگ اندھے ہو جائیں،
اور ٹٹول کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ یا اللہ اتنا گھٹیا تیری مخلوق میں کون ہے، اور کوئی مثالی نہ ملے، اور جانوروں میں چلا جائے تو جس کی بھی مثال لے لو شرمائیں اور ہاتھ جوڑیں کہ حضرت پانی بھرتے ہیں، آپ ہم میں سے بھی نہیں، آپ کوئی اور ہی چیز ہے، جانوروں سے بدتر ان کی حرکتیں۔ تو اس سے نکاح تو ایسے ہی بیچ میں آ گیا، ذرا حیا رکھنے کو، وگرنہ حسن اتنا اترے کہ وہ میری سطح تک پہنچ جائے، یہ ہے ولگارٹی۔ اور جب حسن اہتزاز پیدا کرے اور اندر کو ہلا دے اور وہ یاد دلانے والا ہو حقیقی حسن کا، تو پھر آدمی اپنے آپ کو اوپر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے ایسی اچھی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ یہ حسن ہے، زہر بھی بن سکتا ہے اور آب حیات بھی بن سکتا ہے، اگر اس کو اپنی سطح تک نیچے کھینچ کے لانا ہے کسی نے، اور گناہ اور معصیت کے لیے تو اس سے بدتر چیز کوئی نہیں، اور کسی نے اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو اوپر اٹھانا ہے، اور یہ حسن دستک دینے والا اور اسے اٹھانے والا ہے کہ چلو اور اوپر کی طرف سفر کرو، آگے بڑھو، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس تک پہنچو، تو پھر اس سے زیادہ کارگر چیز بھی کوئی۔ یہ ایک تفسیر ہو سکتی ہے الحمدللہ رب العالمین کی بھی، کہ معروم نے بڑی اچھی ایک مثال دی۔ وہاں لکھا ہے کہ جو تم پاگل ہو جاتے ہو نا حسن کو دیکھ کے، تو ایک بہت بڑا ڈھیر گارے کا اللہ تعالی نے بنایا، اور اس گارے کے ڈھیر میں مولانا کا مفہوم یہ ہے، اس کے اوپر حسن کو چھڑکا گیا، کیونکہ سب انسانوں نے مٹی سے بننا تھا نا، تو مثلاً ایک پاؤ مٹی فرشتوں نے لی، ایک ہاتھ مارا مٹی آ گئی، تو جتنا حسن چھڑکا گیا تھا وہ جو قطرہ آدھا قطرہ جس کے حصے میں تھا نصیب میں پیدا کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ مٹی میں ملا ہوا حسن ہے، ڈینسٹی کثافت کے ساتھ، اور تم اس پہ پاگل ہوتے ہو۔ یہ حسن جب اپنی اصل صورت میں آئے گا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا، جس میں مٹی نہیں ملی بھی، ذات باری تعالی۔ اس لیے جو لوگ حسن کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں، کمال کی نفاست طبیعت میں آ جاتی ہے اور لا یعنی کا ترک ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے ذریعے گناہ تک چلے جاتے ہیں نا، بس پھر وہ ہیں اور ان کا پروردگار ہے۔ جگر مراد آبادی اور روشن آرا بیگم یہ کہیں ایک ہی مٹی سے بنے ہوں گے، ان کی رنگت بہت ہی گہری تھی، اور اوپر سے بچپن میں چیچک ہو گئی، اور چیچک بھی آج سے 60-70 سال پہلے بیماری تھی، اب تو دنیا میں ختم ہو گئی۔ وہ ایسی شدید ہوئی کہ گہرے نشانات پڑ گئے، مگر جو ان کے چہرے میں ایک طرح کی روشنی تھی، بڑے بڑے اہل نظر کہتے تھے کہ ہر آدمی تو یہ ہے اور حسن یہ، اور شاعری ان کی
اور جب وہ شاعری کو پر بحث کرتے تھے، مشاعرے میں پڑھتے تھے، تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حسن نے کس انداز میں ظہور فرمایا۔ اس لیے یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر کھو جانا، یہ سلسلہ چشتیہ میں بہت گہرا ہے۔ یہ اس سلسلے کی خصوصیات میں سے ایک چیز ہے جو دیگر جگہ پہ نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ذوق یہ چیز بہت زیادہ نمایاں ہو گئی تھی، اور ان کے دیکھنے والے، ان کے خلفاء کہتے تھے کہ وہ پہروں ایک چیز میں کبھی کبھی بالکل غرق ہو جاتے تھے، سوچتے رہتے تھے، اور ان کے خلفاء کا یہ حال تھا کہ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا، سمجھ تو اب بھی نہیں کہ کیا ہوا ہوگا، اس وقت تو بالکل ہی نہیں تھی، کسی نے گلاب کا پھول پیش کیا، شاید 1.5-2 گھنٹے اس پھول کو دیکھتے رہے، پھر اٹھے اور اس وقت اٹھے جب آنسو گرنے لگے، چل پڑے۔ وہ اس پھول کو دیکھ کر کیا چیز طاری ہوئی، کہاں پہنچے، یہ وہ حسن کی کشش اور بلندی ہے جس طرف اس نے کھینچا ہے۔ آدمی جب اپنے نفس کی سطح میں بلند ہو جاتا ہے اور نفس کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، یہ دونوں ایک دوسرے کو شرمانے لگتی ہیں کہ یہ زیادہ پاک ہے یا یہ زیادہ پاک ہے، تو اس وقت ایک بڑا مشکل مقام آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ ذات باری تعالی تجسیم سے ماورا، آگ کے سمندر سے گزر جانا، اور خدا موت نہ دے اور جسم اذیت برداشت کرے، یہ آسان ہے، اور روح جب اس مقام سے گزرتی ہے اور موت تو اسے آتی نہیں، سالک کے لیے یہ مقام گزارنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ روح صبح سے شام اور شام سے رات اور رات سے صبح تک وہ چاہتی ہے کوئی چیز دیکھے، اور کچھ نہیں ملتا۔ وہ منتظر حقیقت جو ہے وہ مجاز میں نہیں آتی، اور ہوتا بھی کوئی نہیں۔ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے کہ وہ کوئی مدد کر دے، اور یہاں پر
اگر شریعت کی قید نہ لگی ہوئی ہو، اور یہاں پر اگر عقیدے کی مباحث میں نہ پڑا ہوا ہو، تو یہیں سے ایک شاخ پھوٹتی ہے اور بت پرستی پہ آ جاتا ہے۔ ہندوستان جب گئے تو بہت دنیا آئی روی شنکر صاحب کو سننے، بات کرنے، تو انہوں نے بہت عزت، بہت زیادہ، حیثیت سے زیادہ، ہماری حیثیت تو تھی نہیں، اس سے زیادہ عزت اور شفقت فرمائی۔ تو ان کے خلفاء یا جو بھی ان کے بالکل حاضر باش خادم تھے، ان سے بڑی دلچسپ گفتگو رہی کئی مرتبہ۔ ہم نے کہا کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے نئی دی ہے اور جس پہ لوگ آئیں اور آپ سے منسلک ہوں اور آپ کے آشرم میں رہیں؟ اور تو جتنے بھی جوابات تھے ہم نے عرض کیا کہ یہ تو فلاں جگہ بھی ہے اور فلاں جگہ بھی ہے، صوفیہ یہی تو کراتے رہے، اس میں نئی بات کیا ہوئی؟ فرمایا یہ چیز، ہم نے کہا ہندوستان کا خاصہ ہے، یہ صوفیہ بھی کرتے تھے، اور جو مندر میں بیٹھ کے براہمن عبادت کرتے تھے وہ بھی یہی کرتے تھے، تو نئی چیز کیا ہوئی؟ انہوں نے لکھا فلاں چیز، ہم نے کہا ہمارے یہاں سے پہلے سے موجود ہے۔ تو خیر اطمینان نہیں ہوا اگرچہ، لیکن ان کے سارے لوگوں میں ایک بات ہم نے پوچھی۔ کوئی مشہور خاتون تھی، انہوں نے آ کر ایک گانا گایا، اب یاد بھی نہیں رہا کون سا تھا، پہلے یاد تھا، جے جے ایسے تھا وہ کچھ، جے سربلندی زندہ باد اس معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، تو گاتی جا رہی تھیں جے 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 اس لہر میں، اور بالکل اس کی ویڈیو کہیں ملے تو دیکھنا روی شنکر ڈوبے ہوئے تھے اس میں۔ درگا مائی کی پرستش تھی، کس کی تھی، خیر یہ تفصیلات چھوڑیے۔ تو کئی ایک ان کے خدام سے ہم نے دریافت کیا کہ یہ مورتی کو پوجنا کیا، ان کا کچھ نہیں، یہ تو توجہ جمانے کے لیے ایک چیز ہے جو سامنے رکھتے ہیں بس۔ اور ایشور ذات باری تعالی کہنے لگے کہ وہ تو زمان اور مکان دونوں سے بلند ہے، ماورا ہے۔ یہ جتنے بھی مندر بناتے ہیں اور ہم پوجتے ہیں، یہ تو توجہ کو ایک جگہ رکھنے کے لیے ہے، وگرنہ اور کیا ہے، ان میں کہاں خدا ہے؟ تو صوفیہ کی یہ بات یاد آئی جنہوں نے لکھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ایک طرح سے توجہ نماز میں جمانے کے لیے بھی ہے، من جملہ اور حکمتوں کے ایک اس کی حکمت یہ بھی ہے۔ تو ہم نے کہا پھر تو آپ توحید تک پہنچ جائیں گے، اس پہ چپ ہو گئے کہ اگر یہی راہ ہے تو یہ راہ تو پہلے بھی تھی۔ اس لیے
یہ جو انسان میں ایک چیز رکھی گئی ہے کہ وہ حقائق کی جستجو میں رہتا ہے، اور سالک جب اس مقام سے گزرتا ہے کہ وہ حقائق کو مجرد صورت میں دیکھے اور وہ ہوتے نہیں ہیں، تو اس کرب سے گزرتا ہے کہ اگر آگ کا سمندر ہو اور اسے گزرنا پڑے، اسے تیر کے پار کرنا پڑے اور موت اس پہ وارد نہ ہو، تو جسم کو اتنا دکھ نہیں سہنا پڑتا جتنا روح کو اس سفر میں سہنا پڑتا ہے۔ بار بار یہ تمنا ہوتی ہے، بار بار یہ انجیکشن اور سوئی چبھتی ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میں ایک چاہتا ہوں ہزاروں سجدے تجھے کروں، کہیں مل تو صحیح، کہیں نظر تو آ۔ اس لیے یہیں سے وہ دوسری شاخ پھوٹتی ہے، کیونکہ بندگی آزادی کا نام ہے، جبر کا نہیں۔ انسان کا فطری جوہر آزادی ہے، جبر نہیں۔ جبر کس کو کہتے ہیں؟ جبر کہتے ہیں اس حالت کو جو انسان کی طبیعت پہ ناگوار گزرے اور اس جبر کا اثر اس حالت سے گزرنے کے بعد باقی نہ رہے، نفرت پیدا ہو۔ اگر بندگی جبر سے ہو تو یہ خدا سے دوری کا سبب بنتی ہے، اور بندگی آزادی اور اپنے اختیار کے ساتھ ہو تو آدمی ایک قدم چلتا ہے، وہ 10 قدم ادھر آتے ہیں۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پر ایک صوفی میں اور ایک مولوی میں، کہ وہ کہتا ہے اللہ کی بندگی کرو پوری آزادی کے ساتھ، وہ کہتا ہے خدا کی بندگی کرو جبرن نافذ کروں گا وگرنہ مار دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ تو اس جبر سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ بڑے بڑے لوگ، ان کی اولادیں جب جبر کے اس مرحلے سے بچپن میں گزرتی ہیں تو بڑے ہو کر پھر ان سے زیادہ دین سے منحرف بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اور بندگی آزادی کے ساتھ جب ہوتی ہے تو وہ آزادی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کی بندگی خود اندر سے اسے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے چلو الی ربک فارغب، اپنے رب کو یاد کریں، اس کی تسبیح جپیں، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور میری پاکیزگی بیان کیا کرو رات گئے تک۔ یہ سب اپنی آزادی سے ہوتا ہے، اور جبر ہو تو پھر عقل بھی دخل دیتی ہے، اور عقل کی مصیبت، عقل کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس عقل کا علم پورا نہیں ہوتا، اور ادھورے علم کی وجہ سے مسائل کو حل نہیں کر سکتی، تو ماتم کیا کریں؟ اس عقل کو پورا علم نہیں نہ ہوتا، تو ناقص علم اس سے کام نہیں چلتا، تو کریں کیا پھر اس کا؟ عشق اور محبت علم سے بھی بڑھ کے ادراک تک پہنچتا ہے، اور یہ ادراک اتنا قوی ہو جاتا ہے
کہ کبھی کبھی عالم ارواح کو عالم اجساد میں تبدیل کر دیتا ہے. کوئی چھوٹا سا مقام نہیں ہے کہ ادراک اتنا قوی ہو جائے عشق کی بنا پہ کہ وہ جو کچھ عالم ارواح میں ہے، یہ برزخ کا پردہ اتنا مضبوط خدا نے باندھا ہے کہ یہاں والا وہاں جھانک لے، پھر بھی چلو کسی درجے میں ہو، وہاں والے تو بالکل ادھر نہیں آتے. وہ جو آتے ہیں وہ ایک شان الگ ہے، اور وہ شان اس عشق سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ عالم ارواح کو عالم اجساد میں لے آتا ہے. بڑا نازک موضوع ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی محبت تھی اپنے استاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. دیوبند کا اصل امتیاز تقویٰ تھا. علم اور بھی بہت جگہ تھا. بعض علم کے جو آگے شاخیں ہیں ان میں دیوبند سے زیادہ علم ان شاخوں میں تھا. بعض اور لوگ بڑھے ہوئے تھے. ان کا اصل معیار تقویٰ تھا، اور تقویٰ اور علم مدت ہوئی، اب وہ رخصت ہو گئے. اب ایک قصہ پارینہ بن گیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بہت محبت تھی اپنے استاد سے. بالکل گویا کہ فنا تھے حضرت میں، اور حضرت کو بھی ایسا ہی تعلق خاطر تھا ان سے. یہ مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ جو نہیں سمجھتا اس پہ بھی اثر ہوتا ہے. جب روح میں عشق کے حقائق کھلتے ہیں تو جو بظاہر نہیں سمجھتا نا اس پہ بھی اثر ہوتا ہے. کمپیوٹر کی کوئی زبان ہوتی ہے اپنی، ہم نہیں سمجھتے، لیکن آپ جا کے ٹکٹ دیں تو کچھ کرتا ہے تو اثر تو ہوتا ہے نا اس کا کہ سیٹ مل گئی چلیے. اور ایک سطر کیا ایک حرف نہیں پڑھ سکتے کہ حرف یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. حروف سے معانی تک کا سفر نہیں ہوتا. اسحاق بھٹی صاحب مرحوم تھے اہل حدیث. انہوں نے یہ ان علماء اہل حدیث میں لکھا ہے کہ گھوڑا قابو میں نہیں آتا تھا. شاید مولانا غلام رسول صاحب تھے گجرانوالہ کے قریب، بڑے زاہد، بہت خدا کی عبادت کرنے والے. یہ اہل حدیث کی وہ پیڑھی تھی جسے ہم نے دیکھا. اور کیا مجال ہے کہ فرض نماز میں اور تہجد کی نماز میں کوئی فرق ہو. اللہ کے ساتھ نوافل میں بھی اتنی سنجیدہ اور وابستگی تھی جتنی فرائض کے ساتھ. نورانی چہرے، لمبی داڑیاں، آدھی پنڈلی تک. کیا مجال ہے کہ تہمد اس سے نیچے ہو. لمبے کرتے، فرشتہ صفت لوگ تھے. کبھی اس بحث میں ہی نہیں پڑے کہ رفع یدین کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اور ادھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اور ادھر ان کی جھڑی لگی. ایسے فرشتہ صفت لوگ. لوگ آئے، غالباً مولانا غلام رسول صاحب کا لکھا ہے رحمہ اللہ، اور آ کے کہا کہ گھوڑا گاؤں میں کسی قابو میں ہی نہیں آتا، اور فصلیں تباہ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بچے عورتیں سب ڈر رہے ہیں کسی کو روند ڈالے.
تو اس طرح کا ایک جملہ فرمایا کہ اسے جا کے کہو میرا، کہ وہ کہتا ہے یہ شرارتیں ختم کرو یا ٹھیک رہو، دور سے کھڑے ہو کے زور سے کہنا، وہ سن لے. بس اتنا کہا اور اس نے سر چکا دیا. اس لیے یہ جو تعلق آزادی کے ساتھ اللہ سے ہوتا ہے بندگی کا، قانون کا نفاذ اور ہے، اس کی بڑی شرائط ہیں. اس قانونی نفاذ کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں نظم قائم رہے. لیکن اگر محض قانون رہے تو اس کے اثرات کیا ہوں یہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو اتنی شدت ہے اللہ تعالی کے ساتھ بندگی کے تعلق میں کہ آدمی جب اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تو اس کا اثر عالم ارواح تک پہنچتا ہے. برزخ ہے درمیان میں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کے استاد کو، بڑے واقعات ہیں اس کے بھی، خیر کیا جانا اس تفصیل میں. جھگڑا ایک ہو گیا، اختلاف رائے ہو گیا. تو دیوبند میں جو بزرگ تھے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے غالباً، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کو بلایا اور وہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا شدید سردی، فجر کی نماز پڑھا کے وہ لیٹے، اور جو دیکھتا ہوں تو ان کا جسم تر بتر پسینہ پسینہ ہوئے ہوئے ہیں اور چہرہ بھیگا ہوا ہے اور کانپ رہے ہیں. تو اختلاف کے باوجود میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا رضائی بھیگ رہی ہے. میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا آپ کو، بخار کوئی چیز؟ تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں نماز پڑھا کے آ رہا ہوں ابھی، اور تمہارے استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں جب لیٹا ہوں تو یہاں آ گئے، اور میں حیران رہ گیا کہ ان کے تو انتقال کو، اور فرمایا خبردار جو محمود کی مخالفت کی. بس اتنا کہا اور چلے گئے. حضرت کے آنے کا جو مجھ پہ اثر ہوا ہے یہ پسینہ اس وجہ سے دیکھ رہے. یہ ہوتا ہے. اس لیے بندگی جبر کے ساتھ نہیں. جب جبر کے ساتھ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں نا تو پھر اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ دین گنی چنی چیزوں کا نام رہ جاتا ہے، اندر جو چیز کیفیت اور حال ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. گنی چنی چیز ہے، نماز کے اتنے 13 فرائض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے واجبات ہیں، ٹھیک ہے ہونے چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی زور دیتے ہیں. لیکن یہ نماز اگر انہی چیزوں میں الجھی رہے تو بے جان ہے. دین کے جتنے بھی اعمال ہیں اگر وہ باطن کو سیراب کرنے والے نہیں ہیں تو بے جان ہے. دین کے جتنے بھی اعمال ہیں اگر ان کی وجہ سے اللہ کی محبت میں کسی اور تعلق میں وہ حال پیدا نہیں ہوتا جو اندر ہوا کرتا ہے تو کچھ نہیں ہے. دین حساب کتاب کا مجموعہ رہ جاتا ہے اور بس. 5 نمازیں ہیں، اس نماز میں اتنی رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا ہے، سورت کا ملانا ہے، مانا اس چیز کو. لیکن کیا یہ نماز اندر بھی کچھ پیدا کرتی ہے؟ یہ نماز اندر کی بھی کچھ تبدیلی لاتی ہے؟
یہ پڑھنے کے بعد بندگی کی کیفیت کا آزادی سے استعمال لاتی ہے. کبھی بے اختیار بھی سجدہ کرتا ہے، کبھی روح پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ حقیقت میں تو ہی ہے، کچھ نہیں. اور اللہ کی یاد کیا اس درد اور دکھ تک لاتی ہے جو مولانا روم مثنوی میں بالکل کہتے ہیں کہ نئے کی سنو. وہ شکایت کرتی ہے، بس جدائی ہا شکایت میں کنند، اور کہتی ہے مجھے کاٹ کے الگ کر دیا. اس کی رحمت کہ جو منتظر ہوتے ہیں نا، ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ ہر لمحہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں اور پیالے کا منہ ہمیشہ آسمان کی طرف رکھتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کس لمحے میں کیا چیز عنایت ہو جائے. اور جب ادراک اس حد تک پہنچتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ایک دم غافل 100 دم کافر. کیونکہ بے نیاز ذات ہے نا، اس سے تو ڈرتے ہی ہیں، اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. اس لیے یہ وفا بڑی چیز ہے. چیز کا صحیح ہونا، آدمی کا صحیح ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ صحیح ہونا انسان کی استطاعت میں ہی نہیں ہے. یہ جڑ ہی کاٹ دو، یہ ورقہ ہی پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. صحیح ہو ہی نہیں سکتا آدمی. ہر آدمی کی غلطی اس کے اپنے درجے کی ہے. اگر آدمی 100% صحیح ہو تو پیغمبر سے کبھی بھی اجتہادی لغزش نہ ہو علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں ہوتا. ہزاروں مثالیں آپ سوچیں تو مل جائیں گی. عین ممکن ہے کہ جس سیاسی لیڈر کی آپ حمایت کر رہے ہیں آپ صحیح نہ ہو اس معاملے میں اور دوسرا زیادہ صحیح ہو. عین ممکن ہے کہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے پڑھنے کے لیے صحیح نہیں ہے، دوسرے کے لیے صحیح ہے. عین ممکن ہے کہ مرچیں جو سالن میں ڈالی ہیں اس گھر کے لیے تو صحیح ہوں اور دوسرے ایک لقمہ نہ چکھ سکیں. اس لیے یہ سوچنا کہ ہر آدمی صحیح ہو جائے یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اللہ خود کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارا اختیار ہے، جتنا تم کر سکتے. یہ نہیں ہوتا. شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اگر وہ آدمی کے اندر کی کیفیت نہیں بدلتے تو وہ 2 4 6 اس طرح کا حساب کتاب ہے، اندر کچھ نہیں ہے، خالی. وہ ایک رکعت جس میں اللہ کی حضوری اور اللہ کا ساتھ ہونا اور ہمیشہ یہ احساس کہ وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، یہ بندگی کا جوہر ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو بھی خیر آپ میرے ساتھ فرمائیں میں بہرحال محتاج ہوں. اپنا احتیاج اور اس کی بے نیازی جب یہ طبیعت میں رچ بس جاتی ہے اور طبیعت کا حال بن جاتا ہے. حال کس کو کہتے ہیں؟ حال وہ کیفیت جو انسانی عقل میں نہ آ سکے اور انسان اس کے تابع ہو جائے، یہ حال ہوتا ہے. حال طاری ہے بیٹے کی محبت کا. بچے کہتے ہیں ہم بھی تو ہیں، کہتے ہیں ہاں بیٹے مگر وہ بات اور ہے. حال طاری ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. حال طاری ہے کہ وہاں سے کرتا چلا ہے اور یہاں پہ
خوشبو آ رہی ہے، یہ حال ہی کی کیفیت ہے نا. منع کر رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت نہ جنازہ پڑھائیں، اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے کہا 70 مرتبہ، فرمایا کوئی نہیں 71 مرتبہ مانگ لیں گے. دا ہو جا عمر چھوڑ دے نہ کر. یہ رحمت کا غلبہ ہے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی ہمیشہ صحیح رہے. اگر یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ آدمی صحیح رہے تو اس قاعدے اور کلیے بھی پھر انبیاء علیہ السلام بھی پورے نہیں اترتے. یہ فقرہ بڑی تفصیل چاہتا ہے، اور تفصیل اس اجمالی فقرے کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو اجتہادی لغزش ہوتی ہے، پھر خدا وحی نازل کرتا ہے تو اس وحی کی ضرورت ہی کیوں پیش آ گئی اگر ہمیشہ ہی صحیح رہے تو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اجتہاد فرمایا ہے، غیر نبی اور نبی کے اجتہاد میں بنیادی جو فروق ہیں ان میں سے ایک فرق ہے کہ غیر نبی کا اجتہاد چاہے غلط بھی ہو اسے ثواب دلاتا ہے. نبی کا اجتہاد اگر صحیح نہ ہو تو وہی آتی ہے، کیونکہ اس کا اجتہاد تو امت کے لیے سنت بن جائے گا نا. تو اس لیے یہ نہیں ہوا کرتا ہر آدمی صحیح ہو، اس قوم کا ایک ایک فرد صحیح ہو، ہماری قوم کا ایک ایک آدمی صحیح ہے. اس قسم کے بیانات جب پڑھتے ہیں تو بولنے والے کی عقل پہ بھی کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کیا حال طاری ہوگا. چلو، مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے، عقل اور شریعت دونوں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ وفادار رہو. بس بات یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر چیز صحیح ہو. چیز غلط ہوتی ہے، لیکن غلط چیز کے ساتھ بھی تم اگر اسے صحیح سمجھتے ہو نا تو اس کے وفادار رہو. بس اتنی بات. اس وفا کا تقاضا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ ابو جہل کا کفر صحیح تھا؟ ہم سب کہتے ہیں غلط تھا، لیکن بندے کا کفر کو نبھانا دیکھو کہ مر گیا اس نظریے پہ مگر نہیں ہٹا. فرعون کا کبر کے ساتھ، انانیت کے ساتھ وفا دیکھو. کہتے ہیں کہ تماشا تھا، چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا یا کچھ ایسی چیز تھی، تو صوفی گزرا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بھی نام لیتے ہیں، تو اس نے جا کے چوما اس کے ہاتھ یا پاؤں کو اور پھر چل پڑا. تو لوگوں نے کہا حد نافذ ہو رہی ہے اور تمہیں یہ تماشوں کی سوجی ہوئی ہے. تو اس نے کہا اس کو کس نے چوما ہے؟ اس کی استقامت کو چوما ہے کہ بندہ باز نہیں آیا. چیز صحیح ہو یا نہ ہو، وفا اس کے ساتھ یہ ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں ہر آدمی کو صحیح ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ورق پھاڑ دینا چاہیے زندگی سے. یہ ہے کہ جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں نا اس کے ساتھ وفادار رہیے. بس عقل بھی یہی کہتی ہے، شریعت بھی یہی کہتی کہ جسے صحیح سمجھا ہے اس کے ساتھ وفاداری چلائے گی. پتہ نہیں مثال دینی چاہیے یا نہیں. یہ تماشے دیکھتے رہتے ہیں نا ہم، آپ بھی دیکھا کیجئے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. خاموشی سے تماشا دیکھے اور اللہ کے نظام کو دیکھے. کہاں سعودی شہزادے، کہاں صبح تک ان کے اشاروں پہ دنیا چلتی پھرتی ناچتی تھی اور شام کو جیل. اللہ کی بے نیازی ہے. اللہ جب چاہے احوال کو پلٹ دیتا ہے اور نتائج کو چھین دیتا ہے. بڑی عبرت کا سامان ہے، بڑا سیکھنے کا سامان ہے. اس آدمی کی عقل پہ شبہ ہوتا ہے جو ریت پہ اپنے گھر کی بنیاد رکھتا ہے. اس لیے یہ تماشا دیکھو. نواز شریف صاحب کے جو مخالفین تھے
ہم سے کہا کہ 70-80 استعفے تو میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ذرا ہٹنے دیں، سب ایک ایک کر کے ہٹ جائیں گے۔ سنتے رہے، ہمیں کیا لینا کیا دینا، کیا ان سے کیا کسی اور سے، لیکن دیکھتے رہے۔ اور اگلے دن انہوں نے کہا نون لیگ کے لوگوں نے کہ ایک آدمی جو ہم سے اس وجہ سے ٹوٹا ہو لے آؤ۔ یہ صرف ایک مثال سمجھانے کو ہے، سیاست سے کوئی بحث نہیں ہے، کہ آدمی یہ نہ ڈھونڈے کہ صحیح چیز ملے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں اس کے ساتھ وفادار ہوں یا نہیں۔ بس بات اتنی۔ جب آدمی وفا کی بنیاد اندر نہیں نہ پاتا تو اسے باز رہنا چاہیے ایسی چیزوں سے جن کی وجہ سے قیامت میں اس پہ غداری کا مقدمہ اللہ کے ہاں قائم کیا جائے۔ جس وفا کی بنیاد آدمی کے باطن میں نہیں ہوتی نا، اسے اپنی ساری محبتوں پر غور کرنا چاہیے کہ میری وفا کی بنیاد کسی کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اگر وفا کی بنیاد اس کا حسن ہے تو جب زائل ہوگا تو وفا پہ اثر پڑے گا، اگر وفاداری کی بنیاد پیسے پہ ہے تو اس پہ اثر پڑے گا، دولت پہ ہے تو اس پہ اثر پڑے گا، اور اگر وفا کی بنیاد اندر کا حال بن گئی ہے اور اس حال میں آدمی رنگ گیا ہے تو یہ اصل ہے، یہ اسے موت کے بعد بھی اس پہ رنگ جمے گا اور قیامت میں اٹھایا جائے گا تو بھی رنگ جمے۔ بنو امیہ کی بدترین چیزوں میں سے یہ تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور حکمران وقت نے کہا کہ جیکم، یہ آ گیا ہے تمہارا محمدی حاضہ، یہ تمہارا محمدی آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ دور بھی آنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا کوئی تانے کی چیز بن جائے گی۔ ان کا یہ بھی میں نے دیکھنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو لوگ عیب کے طور پہ شمار کریں گے، اس لیے کہ وہ وفا جو تھی نا وہ ان کے اندر گہرائی کے ساتھ پیوست تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جھنڈے گاڑے جائیں گے اور جو جتنا بڑا غدار ہوگا اتنا ہی طویل اس کا جھنڈا گاڑا جائے گا، بانس لگائے جائیں گے کہ یہ دیکھو یہ ذلیل شخص کیسا بے وفا نکلا۔ یزید کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کے ساتھ ٹکر لینا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس لیے جب اقتدار اس کا آیا تو امت میں بہت زیادہ مباحث ہوئیں، اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سمجھتے تھے کہ اہل کوفہ کی حمایت کے ساتھ اس کو پلٹا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اجتہاد کیا، اس کے مطابق شہید ہوئے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں مکہ مکرمہ سے چلتے ہوئے منع فرمایا، ان کا حضرت نہ جائیں، حکومت سے ٹکر نہیں لگ سکتی، ایسے جملے۔ اور پھر انہوں نے کہا اچھا حضرت اگر جانا ہی ہے نا تو بچوں کو نہ لے جائیں، خواتین کو نہ لے جائیں، گھر والے چھوڑ دیں یہاں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ان پر اتنا شدت سے یہ غلبہ تھا کہ خلافت اور اس کے دور کو واپس لایا جائے کہ حج میں 7-8 ذی الحج کو وہ نکلے ہیں مکہ سے، جبکہ اگلے دن حج تھا، ان پہ فرض تو نہیں تھا۔ اور ہوا جو کچھ کے بھی ہوا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں گلے لگایا اور رو پڑے اور کہا شہید کے بیٹے شہید کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یعنی تمہارے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، اب بیٹے ہو تو حضرت نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ شہید ہو جاؤ گے۔ ان کی شہادت پہ وہ روئے۔
اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چپ کر کے گئے خاموشی سے اور جا کے حکومت سے بیعت کر لیں، کہ وہ جانتے تھے کہ ٹکر لینا اس ظالم سے ممکن نہیں ہمارے لیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے بیعت کی ہے؟ ان کا ہاں۔ ان کا تو پھر بغاوت کیوں نہیں کی؟ ان کا نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کہا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی جتنا بے وفا نکلے گا قیامت میں اس کا اتنا ہی بڑا جھنڈا لہرایا جائے گا، اور اس کے ساتھ جہاں وہ کھڑا ہوگا نصب کر دیا جائے گا کہ یہ اس جھنڈے کے نیچے دیکھو یہ بے وفا کھڑا۔ اس لیے وفا جو جبر سے ہوتی ہے چلتی نہیں، کیونکہ جبر اس ناگوار حالت کو کہتے ہیں انسان جس سے نکلنا چاہتا ہے، اور جب حالت سے نکلتا ہے تو اس حالت کے اثرات اس پہ اس کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتے، نفرت پیدا کرتے۔ جتنے بھی لوگ جبر کے ذریعے چاہتے ہیں نا اپنی اولادوں کی تربیت کریں، یہ بہت بھیانک تصویر ہے۔ نسلیں برگشتہ ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں دین سے۔ جبر روا نہیں۔ خدا کی بندگی آزادی ہے۔ قانون ہمیں لمٹس، حدود سکھاتا ہے کہ یہ ہے حد، اس کے اندر اندر آپ آزاد ہیں۔ قانون ہمیں قید نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کی بندگی علم کلام میں آئی، اور علم کلام میں خدا کی یہ صفات ہیں، خدا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے قانونی طور پہ ٹھیک کہا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 200 سال بعد اسلام کا نظام قانون رہ گیا تھا، قانونی اعتبار سے تھا اسلام، اور یہ قانونی ڈھانچے کبھی بھی زیادہ دیر نہیں چلتے۔ خلافت عثمانیہ جو ختم ہوئی ہے اس سے ویسے بھی ہونا ہی تھا، مصطفیٰ کمال نے تو ختم کر دیا اسے ویسے بھی اب سلطنت پہ ذوف طاری ہو گیا تھا۔ ابن خلدون نے مقدمے میں بڑا اچھا کئی چیزیں بڑی اچھی لکھی ہیں۔ اس نے لکھا ہے یہ بھی کہ ان الحرم اذا نزل بالدولت فلا یرتفع، بڑھاپا جب سلطنت پہ طاری ہو جائے نا پھر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، پھر اس سلطنت نے مٹنا ہی مٹنا ہوتا۔ بالکل اسی طرح خلافت عثمانیہ کا جو آخری دور تھا اس میں دین کے جو نمائندے بن گئے تھے نا ان کے نزدیک اسلام قانونی ہو گیا تھا، بس اتنے انچ شلوار اوپر ہونی ہے، داڑھی کا سائز یہ ہے، کرتا اس سائز کا ہے، نماز کی اتنی رکعتیں ہیں، سونا ہے اتنے بجے۔ بظاہر یہ ڈسپلن ہے لیکن یہ جبر تھا، اور کوئی ایسی چیز رہی نہیں تھی کہ لوگوں کو اس پروردگار عالم کی طرف بلائے جو پروردگار جس کا تعارف انبیاء علیہ السلام نے کرایا اور کہا کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو، اور پھر کہا ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار تو بہت مہربانی کرنے والا ہے، وہ تو بڑا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، انبیاء علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار پہ بھروسہ کرو، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر، بغیر کسی شخص کے ادراک کے وہ بچہ جو کنویں میں پھینکا گیا ہے اسے اٹھا کر بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اس پہ بھروسہ کرو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور یہ نہیں کہا مار پڑے گی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یوں جہن،
انہوں نے کہا کہ نہ ربی علی صراط مستقیم، یقین مانو میرا پروردگار بالکل صحیح راہ پہ ہے۔ اسی لیے ہم کبھی کبھی اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس عقیدے پہ موت دے جو تیرا اپنا عقیدہ ہے۔ اللہ کا بھی تو آخر کوئی عقیدہ ہوگا نا، بس اللہ جانتا ہے نا کہ وہ ایک ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے تقدیر لکھی ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ اس پہ موت دے جو آپ کا اپنا عقیدہ ہے، بس چھٹی۔ کون اس بحث میں پڑے کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے اور یہ ایسے ہے اور ایسے ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کہا میرے پیچھے چلو، میں اس کا نمائندہ ہوں، اور میں جس کے پیچھے چل رہا ہوں نا، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار بالکل صحیح راہ پہ چل رہا ہے، صحیح راہ پہ قائم ہے۔ ان ربی غنی کریم، میرا پروردگار دیکھو اتنا بے نیاز ہے، اتنی عزت والا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دعا مانگی تھی کہ حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی سلطنت دے دیں میرے بعد قیامت تک کسی کو وہ حکومت نہ ملے۔ یہ دیکھو میری حکومت کیسی انسان اور جنوں، وہ ایسے تعارف کراتے ہیں۔ یہ قانون کے ڈھانچے سے ایک الگ بات ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تبدیلیاں بہت بڑی امت میں آئی ہیں، ان میں سب سے پہلی تبدیلی عقیدہ تھا۔ تبدیلی کا مطلب یہ کہ اچھی چیز تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گنوائی ہے کہ خدا کی یہ صفت ہے، یہ صفت اور یہ صفت، ان 8 پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ سب قانون کی ایک شکل تھی۔ اجمال ہمیشہ تفصیل چاہتا ہے، اور تفصیل ہمیشہ تزیین چاہتا ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے۔ اجمال ہے کہ میں نے یار گھر بنانا ہے، انجینئر کہتا ہے اچھا گھر بنائیں گے تو کتنے کمرے ہونے چاہیے، اب اس کی تفصیل میں جائے گا۔ تفصیل کے بعد پھر انجینئر نقشہ دے دیتا ہے، اب اس کی تزئین میں جاتا ہے کہ اسے انر ڈیزائنر کے پاس لے جاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ یہ انسانی زندگی میں ہر جگہ ملے گا۔ یہ کوئی بھی پاگل ہی ہو جس کو اس اصول کو نہ پیروی کر سکے، باقی ہر کوئی کرتا ہے کہ اجمال ہے، تفصیل ہے، اور تفصیل کے بعد اس کی خوبصورتی ہے۔ حسن کا یہی تو کمال ہے کہ وہ انسان کی اپنی تسکین کے لیے ہوتا ہے۔ حسن میں یہی تو بہت خوبی کی بات۔ اس لیے یہ جمالیاتی ذوق لوگوں میں مر گیا ہے، ان کے نفس گھٹ کے رہ گئے ہیں۔ خدا کا ایسا خوف مسلط کر دینا لوگوں پہ کہ وہ قانون کی حدود میں رہ کر بھی انجوائمنٹ نہ ہو اس میں، یہ تو مصیبت بن جائے گی، کل کا عذاب بن جائے گا۔ اس سے تو کوڑوں اور دروں سے کم بات نہیں کرتی۔ یہ وہ خارجیت ہے، یہ وہ سوچ ہے کہ اگر یہ ہو جائے عام، یہ تو ممکن ہے کہ فرد اپنے کمال کو پہنچے خدا کی عبادت میں، کسی بھی چیز میں، لیکن یہ توقع رکھنا کہ پوری سوسائٹی ہی اس کمال کو پہنچائے نہیں ہوا کرتا۔ کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے۔ ہست رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھلی مرتبہ بتایا تھا نا کہ وہ شراب پی کے آ رہا ہے اور کسی نے لعنت بھیج دی، تو فرمایا نہ کرو، اسے مجھ سے بڑی محبت ہے۔ ایسے نہیں کہتے، اگر تم نے کچھ کہہ نہیں ہے تو یہ کہو کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے، اللہ اسے اس گناہ سے بچا۔ یہ رحمت ہے یا کیا؟ اس لیے اجمال اپنی تفصیل کو چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا اللہ ایک ہے، بس اللہ کی یہ صفات ہیں جو قرآن میں آئی ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہوئی کہ اچھا اللہ کی صفات 3 طرح کی ہیں، پھر اس کی تزئین ہوئی۔ یہ سارا علم کلام ہے، پھر فقہ بھی ایسے ہی بنی۔
کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات کو ایک نماز ہے جو سرخ اونٹوں سے زیادہ اچھی ہے اور پڑھا کرو وطر. اس کی تفصیل میں گئے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا سنت موقد ہے پڑھ لیا کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا واجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ سنت موقد ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا اس زمانے میں تو یہ اصطلاحات ہی نہیں تھی سرے سے؟ اسی لیے فقہ اکبر جو ہے نا زبردست کتاب ہے، بہت زبردست. ہمیں سب سے اچھی کتاب یہ لگی عقیدے میں. سالمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، یا یہ ہے بڑا کمال کا متن ہے، وہ کلاسک جسے کہتے ہیں عقیدے کی کتاب ہے. اس کو کسی نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تو شبلی نے کہا اس کتاب میں جو الفاظ آئے ہیں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں تو یہ الفاظ تھے ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اس دن کوئی خبر آئی تھی کہ کمپیوٹر سے، تو ان کا اس زمانے میں تو کمپیوٹر تھا ہی نہیں جو نقشے تم پیش کر رہے. یہ مثالیں رنگ بدل بدل کے آتی رہتی ہیں، پھر نظر کتابوں پہ جاتی ہے کہ اچھا فلاں زمانے میں یہ بھی ہوا تھا. ہر ایک کا سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو شبلی نے کہا یہ جو الفاظ تم کہہ رہے ہو نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایران کے اس فلسفے سے کوئی واقف ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں کہیں لکھی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کتاب اچھی ہے مانتا ہوں، لیکن یہ نہ کہو امام صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ میں اجمال تھا. روزہ رکھو، گنوائیں ایسے لوگوں کے نام جنہوں نے روزہ رکھنے کو فجر کے ساتھ کر دیا. انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے کہ روزہ رکھو اور بند کرو اس وقت جب صبح ہو جائے. تو انہوں نے کہا صبح تو سورج چڑھنے سے ہوتی ہے، صبح صادق سے تھوڑا ہی ہو جاتی ہے. صبح تو وہ ہے، تو جب سورج چڑھے 1.5 گھنٹے کا فرق تقریباً رہتا ہے صبح صادق میں اور طلوع آفتاب میں. اور صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم میں کچھ لوگ مل جائیں گے ایسے جنہوں نے کہا سورج چڑھتے تک کھاتے رہنا چاہیے، کوئی نہیں روزہ ہو جاتا. اجمال تھا بس. یہ الگ بات ہے کہ نہیں مانا باقیوں نے. قربانی کرو، بڑی عید کے دن قربانی کرنی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا مقصد ہے؟ یہ مقاصد شرعیہ پہ جو کتابیں ہیں، شاطبی، ابن عاشور، ان کو جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر مقاصد پہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے مقاصد شریعت کے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا گوشت ہی تقسیم کرنا ہے نا، تو جاؤ میرے لیے اتنا گوشت لے آؤ فلاں قصاب کے ہاں سے. عید کے دن گوشت تقسیم کر دیا. انہوں نے کہا بس یہ کافی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا مرغا لے آؤ. لایا تو مرغے کو عید کے دن مرغا ذبح کیا اور فرمایا ایک جان ہی اللہ کے حضور پیش کرنی ہے، یہ جان کافی نہیں، مرغے کی بھی تو جان ہی ہے، چلو چھٹی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک جب بات پہنچی انہوں نے کہا قربانی 8 جانوروں میں مقید ہے، مخصوص ہے، جن کا اللہ نے سورہ انعام میں ذکر فرمایا. بس 8 ازواج اور 8 قسم کے جانور. انہوں نے کہا ان 8 قسم کے جانوروں میں سے اونٹ ہے، مؤنث ہے اس کی، اور اونٹنی اور دمبا ہے، بکرا ہے اور بیل ہے. انہوں نے کہا ان 8 قسموں میں سے کوئی جانور ہونا چاہیے. امت نے اسے تسلیم کیا، بالکل ٹھیک ہے. اجمال تھا نا کہ قربانی کرو، تفصیل بعد میں. تفصیل کے بعد پھر تزئین ہوئی کہ کیسا جانور ہونا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قربانی کے جانور ان پہ بڑے خوبصورت ریشمی کپڑے ڈالتے تھے اور خود آتے تھے اور تشریف لاتے تھے. محرم کی آخری تاریخ محرم میں بھیجتے تھے وہ جانور، 50-100 جانور کہتے تھے لے جاؤ اور چلو آگے. اور جب سفر شروع ہو تو ان جانوروں کے اوپر جو جھول میں نے ڈلوائے ہیں ان چادروں کو اتار لینا تاکہ راستے کی گرد نہ پڑے، اور جب مکہ میں داخل ہو تو پھر ان پہ ڈال دینا اور میں آتا ہوں. اور آتے تھے
پھر قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے تھے، اور پھر وہی چادریں جو ان جانوروں کی خوبصورتی کے لیے ہوتی تھیں انہیں اتروا کے دھلوا کے اس کا غلاف بنا کے کعبہ پہ ڈال دیتے تھے۔ یہ تزئین تھی نا، خوبصورتی تھی۔ یہ ایسی ہی ہوتی ہے انسانی زندگی۔ علم کلام تھا، تفصیل ہوئی، پھر اس کی تزئین۔ فقہ ہے، اس کا بھی ایسے ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمال تھا، پھر تفصیل ہوئی، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اس عمل کو کہاں پہ رکھنا ہے، اس عمل کو کہاں پہ رکھنا ہے، یہ فقہا نے کیا، اور پھر اس کی تزئین ہوئی۔ اور ہوتے ہوتے جب یہ غلبہ ہونے لگا قانونی اسلام کا، تو پھر ایک جماعت اٹھی، انہوں نے کہا اسلام صرف اس قانون کا نام نہیں ہے کہ جاؤ اور نماز پڑھ لو، یہ ایک طرح کا جبر تم پہ ہو جائے گا، اور اس جبر کا اور قانونی نظام کا نتیجہ نفرت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر کام کرنا ہے، اللہ کے خوف کی بنیاد پہ کام کرنا ہے، انسانی اخلاقیات کے جو دوائر ہیں ان میں رہ کے کام کرنا ہے، اللہ کے ساتھ محبت۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو تمہاری نماز تمہیں خدا کا اتنا قرب عطا نہیں کرے گی۔ خود اٹھو، خود جاؤ آزادی سے اور اللہ کی پرستش کرو، اللہ کو پوجو۔ یہ محبتیں ہی تو تھیں، یہ اجمال تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اجمال تھا۔ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک خدا کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں کہ پاؤں پہ ورم آ گیا، پاؤں سوج کے۔ عرض کیا گیا آپ تو بخشے ہوئے ہیں، کیوں اتنی میں؟ فرمایا ہو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ محبت ہی تو ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اندر گئے اور ایک رکعت میں کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ لیا۔ کہ خدا کی محبت کے علاوہ کون سا جذبہ ہے جو آدمی کو اتنی دیر کھڑا رکھے؟ یہ مروت، یہ طریقے، یہ محبتیں جب انسان کی اندر پرورش پاتی ہیں، جنم لیتی ہیں، اور اس کے ساتھ آدمی میں اخلاقیات بہت بلند درجے کی ہوتی ہیں، تو سوچ بھی اتنی بلند ہو جاتی۔ ابھی صبح کسی وجہ سے فتح الباری کی ایک عبارت ہم نے دوستوں کو دکھائی، ہم نے کہا یہ دیکھو کیا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ گئے طائف، کیا نام تھا اس کا؟ معانہ۔ پتا چلا کب گئے تھے؟ 8 ہجری میں غزوہ طائف سے۔ اس زمانے میں ایک روایت کے مطابق متع حرام نہیں ہوا تھا۔ معانہ نام کی ایک خاتون سے انہوں نے متع کیا، پھر وہ حرام ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ وہ علمی بحث، معانہ سے یہ تعلق ہوا، کچھ بھی ہوا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ہمیشہ ہر سال معانہ کو ایک متعین رقم بھیجتے رہے کہ گھر چلتا رہے، گزارا چلتا رہے۔ یہ مروت ہی تو ہے، یہ محبتیں ہی تو ہیں۔ ہم کتنے دور ہو گئے ان چیزوں سے۔ اللہ کہتا ہے اگر طلاق دے دو تو وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے انسانی شرافت تعلقات جو ہیں ان کو نہ بھول جانا۔ کتنی طلاقیں ہیں جو چچا، پھپھی، ماموں، خالہ، اتنے قریبی رشتوں میں ہوتی ہیں اور عمر بھر کے لیے جدا ہو گئے۔ ہزاروں مثالیں خاندانوں میں ملیں گی آپ کو۔ ہمیں کوئی خیال نہیں آتا کہ اللہ نے فرمایا ہو گیا ہے، لیکن وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَ، آپس میں جو تعلقات ہیں نا ان کو نہ خراب کر لینا، کہیں ایسے نہ ہو ایک طلاق کی وجہ سے سارا خاندان ہی ٹوٹ جائے۔ یہ نہیں کرنا۔
شاید 1% لوگ امت میں اس وقت ایسے نہیں رہے ہوں گے جو قرآن کی اس بات پر بھی عمل کرتے ہوں. 1% نہیں ملیں گے ہمارے معاشرے میں. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ اندر کی محبت تھی. اسی کو ہم کہتے ہیں یہ تصوف، اسی کو ہم کہتے ہیں یہ صوفی ہیں. اور کیا چیز ہے؟ پھر کہتے ہیں بدعت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہوا. جو اجمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا نا، اسی کی تفصیل کی ہے. بس 2 صدیوں کے بعد 3 صدی، جیسے فقہ کی تفصیل ہوئی، جیسے علم کلام کی تفصیل ہوئی، ویسے تصوف کی بھی تفصیل ہوئی. طلاق کی بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ام ہانی رضی اللہ عنہ ابو طالب کی بیٹی تھی. اس لیے وہ جو قانونی اسلام ہے نا، اس کے جو علمبردار ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ تم نے بھی کبھی اس پہ عمل کیا ہے. 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو پیغام بھجوایا ہے شادی کے لیے، 4 مرتبہ اس نے نہ کر دی. کمال ہے ام ہانی کا. ام ہانی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہیں. ام ہانی نے آخری مرتبہ جب انکار کیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ چچا زاد بہن ہے، اس سے میرا نکاح ہو جائے، اور پیغام بھجواتے رہے. اور اس نے آخری مرتبہ انکار جو کیا تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول اور کوئی بات نہیں، میرے بچے زیادہ ہیں پہلے شوہر سے، اور کبھی آپ سو رہے ہوں، کبھی آپ گھر میں ہو، میرے بچے آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں اور میں ایمان سے ہی جاتی رہوں، میں آپ کی تکلیف نہیں سہ سکتی، برداشت نہیں ہوتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے انکار کے باوجود فتح مکہ، سارا دن مصروفیت، یہ ڈر کہ لڑائی نہ ہو جائے، یہ خوف کہ خدا کا خطبہ دیا اور کہا اللہ نے آج تک کبھی بھی مکہ میں لڑائی کو جائز قرار نہیں دیا، میرے لیے خدا نے چند گھنٹوں کی اجازت دی تھی اور اس کے بعد اللہ نے دوبارہ مجھے بھی پابند کر دیا کہ خبردار جو مکہ میں کوئی گڑبڑ، کوئی لڑائی، کچھ نہیں. اس ساری ذمہ داری کو نبھا کے کیا ہوا، ام ہانی کے گھر چلے گئے کہ ام ہانی مجھے نہانا ہے، غسل کرنا ہے. لمبا سفر تھا نا، نہائے، غسل کیا. اور یہ تعلق ہے ام ہانی سے. پھر بھی ہمیں آپ کو کسی رشتے سے انکار ہوا ہو کبھی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم تو کچھ کریں نہ کریں، والدین ہی بہت کچھ کر لیں گے. کہ رشتہ لے کے گئے تھے میرے بیٹے کو، میرا بیٹا تو ماشاءاللہ ظاہر ہے کسی شہزادے سے کم تھوڑا ہی ہے، انکار کی کیا وجہ تھی؟ سیرت میں یہ چیزیں کیوں نہیں مسلمانوں کو سمجھ میں آتی؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اٹھے بیت اللہ سے اور فرمایا فلاں 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 فلاں، یہ 8 یا 9 آدمی ہیں، وَلَوْ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، بیت اللہ کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے نظر آئے نا تو انہیں قتل کر دینا ضروری ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کی ایک کافر پہ نظر پڑ گئی. اس کافر کو پتہ چل گیا کہ میرے قتل کا آرڈر ہو گیا ہے وہاں سے، اور وہ بھاگا. اور وہ ام ہانی کا دیور تھا، ام ہانی کے شوہر کا چھوٹا بھائی ہوا نا. تو صحیح بخاری وغیرہ میں بھی آیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا ایک گھر میں، غالباً عقیل رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اور صحیح بات اب خیال میں آئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بیٹی سے فرمایا تھا کہ یہاں بیٹھو اور پردہ لگا دو، اور پردے کے پیچھے نہا رہے تھے اور کپڑے دینے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے. یہ تھی حقیقی صورتحال. ام ہانی سے تعلق کا یہ حال ہے کہ اس کے دیور کے قتل کا حکم فرما کے نہانے کے لیے تشریف لے گئے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے ہمشیرہ کا دیور ہے تو جانتے تھے سب ایک دوسرے کو،
تو تلوار لے کے بھاگے، ان کا اوہ اللہ کے دشمن کدھر جاتا ہے، تیرے قتل کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وہ گلی میں بھاگ رہا تھا اور اسے اور کچھ سوجا نہیں، وہ اپنی بھابھی ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہو گیا اور کہا کہ علی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مجھے بچاؤ۔ انہوں نے کہا میرے پلنگ کے نیچے گھس جاؤ، پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ ہے جس کے ام ہانی میرے ان کے گھر آیا ہے، بہن کے۔ تو ام ہانی آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کس کے گھر کر رہے تھے، یہ لکھا ہے فتح الباری میں لکھا ہے۔ عقیل رضی اللہ عنہ گھر، خیر یہ تو علمی بحث ہے۔ بہرحال ام ہانی آئیں، انہوں نے آتے ہی کہا، جیسے دروازے سے داخل ہوتی ہیں خواتین، بولنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا رأیت ان علین، آپ نے میرے دیور کو دیکھا ہے، میرے بھائی کو دیکھا ہے، علی کو، میرے دیور کو قتل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول آپ کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ام ہانی کی آواز ہے۔ عرض کیا گیا ام ہانی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ خاتون ہے جس نے رشتے سے انکار کیا، فرماتے ہیں کمال کا جملہ فرمایا اجرنا من اجرتے یا ام ہانی، ام ہانی جسے تم نے بخش دیا ہم نے بھی بخش دیا، جسے تو نے پناہ دی ہم نے پناہ دے دی، جسے تو نے معاف کیا ہم نے معاف کیا۔ یہ سارے ترجمے سے ایک جملے کے بعد۔ اس لیے اللہ جو کہتا ہے نا کہ طلاق ہو جائے، کچھ ہو جائے، آپس میں تعلقات کو توڑو نہیں، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرتے رہنا، یہ سب چیزیں یہ قانونی اسلام سے ہٹ کے انسان کے اندر کے جذبات پر مبنی ہے، اور یہی تصوف، یہی چیز، یہ اجمال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، امت میں اگلے دور میں پہنچ کے اس کی تفصیل ہو گئی بس۔ اب جو تصوف کو بدعت کہتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ یہ جو خدا کی محبت اور اس میں جو اعمال ہیں وہ، اور وہ نماز جو خدا کی محبت سے بالکل گئی گزری ہے، وہ کتنے دن چلے گی؟ کتنے دن بچے نماز پڑھ لیں گے؟ اور اگر اللہ کی محبت ہو گئی دل میں اور خدا کے ساتھ تعلق ہو گیا تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اسے پتہ ہے میرا پروردگار کیسا ہے، اس نے خود اٹھنا ہے، خود اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی یاد میں جو اس پہ گزرے گی نا، اسے مزید پختہ کرے گی کہ اچھا یہ پچھلی بار تو آپ سے عرض کیا تھا نا کہ وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ یا اللہ اپنا آپ پورا دکھا دے، تو کوئی چیز تو دیکھی ہی ہوگی جو یہ سب کچھ ہوا ہوگا۔ یہ ہے تصوف، اسی کے لیے لوگ اللہ کو یاد کرتے تھے، اسی کے لیے خدا کی یاد غالب رہتی تھی۔ وہ قانونی تعلق سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق تھا، وہ شرافت تھی، وہ اللہ کے احکامات کی پیروی تھی، وہ مزاج میں جو گداز اور نرمی پیدا کرتی تھی نا، وہ یہ چیزیں تھیں کہ اللہ کا کسی نے نام لیا اور اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ایسے نبھتا تھا اور ایسے بننا تھا۔ اب امت میں یہ ادارے فنا ہو گئے، اس لیے اسلام کی تشریحات یہ کئی مرتبہ میڈیا میں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بالکل اس سے عاری ہوتے ہیں کہ کسی کو یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی محبتیں، اس کا درگزر، اس کا عفو اور اس کا قبول کرنا کتنی بڑی چیز۔ ایک صاحب نے دریافت کیا، کوئی چیز تھی تو گئے تھے، اور جو وقت انہوں نے دیا تھا تو اس وقت پہ ہم پہنچے تو کہنے لگے میں چیف سے ملنے جا رہا ہوں اور ہمارے ان کے تعلقات ہیں۔ تو ہم نے کہا اچھا کوئی حرج نہیں ہے، فوری طور پہ فون آ گیا۔ تو پھر دوسرے وقت میں انہوں نے کہا کہ میں اس وقت
نہیں مل سکا معذرت یہ. ہم نے کہا کوئی حرج نہیں، مگر ایک بات جو انہوں نے جس مسئلے میں بات کرنی تھی اس میں ہم نے کہا آپ اس دن جا رہے تھے اور دیکھا گاڑی میں کچھ تحائف کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، یہ کیا تھا؟ تو جو مسئلہ تھا ان کا اس کا حل تھا، یہ کہنے لگے ان کی خدمت میں پیش کرنا تھا، چیف کے لیے تحفہ لے کے جا رہے تھے. ہم نے کہا یہ معمول کی بات ہے. تو جو مسئلہ بیان کیا ہم نے کہا اللہ کو بھی نظر پیش کیا کیجیے. تو گویا اچھل پڑے ایسے کہ ایک نئی چیز. تو ہم نے کہا کبھی کبھی جیسے آپ چیف کے پاس تحفہ لے کے گئے تھے نا، ایسے ہی انہیں اپنے ہاتھوں سے دیا ہوگا نا، بالکل ایسے ہی ہاتھ پہ تلی پہ کچھ پیسے رکھ کے حلال کا مال اللہ کو بھی پیش کیا کیجیے کہ اللہ یہ نظر تیری ہے اور یہ پیش کرتا ہوں، کسی کو دے دو کہ اللہ تو راضی رہے، یہ تیری نظر ہے. کبھی 2 نفل بھی پڑھ لیا کیجیے کہ اللہ یہ تیری نظر ہے، اس پہ ثواب عذاب یہ سب بعد کی باتیں ہیں، خدا فی الحال تو یہ پیش کر رہا ہوں اپنی بندگی کے لیے، قبول کر. یہ اللہ کو نظر، اسی لیے اللہ کہتا ہے جب ہمارے گھر میں آؤ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنی نظر پیش کرے. تو اللہ کو نظر پیش کرنا اور وہ قبول کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک پائی خدا کو پیش کرتا ہے اور قیامت کے دن وہ پہاڑ دیکھے گا اپنے ثواب کے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اے رب یہ کیا ہے، میں نے تو اتنا کچھ نہیں کیا، اتنا پیسے ہی نہیں تھا میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو تم نے ایک پائی ہمیں پیش کی تھی نا، ہم نے قبول کر لی، پھر ہم نے اسے تجارت میں لگا دیا تھا تو اب تک اتنا نفع ہوا ہے. یہی چیزیں قانونی سجدہ اور ہے اور بندگی کا سجدہ اور ہے. عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر. بندہ ہونا اور ہے اور اس کا بندہ ہونا اور ہے. یہ چیزیں ہیں. اس لیے یہ جو ادارہ ختم ہو گیا نا، تصوف، اللہ کا ذکر، اس کی یاد، مراقبات، یہ چیزیں، بڑا شدید نقصان ہوا ہے اس کا. ایسا شدید نقصان ہوا ہے کہ اس کی تلافی بہت ہی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے.